بالخصوص عیسائیوں کو جمال ہمنشین اور داد ہمارے ہوٹ تمہارے کے نام سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو مراٹھی میں کام کرنا چاہیے۔ ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، ہماری علاقائی سرکاری زبان مراٹھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے مراٹھی کے جو شاندار اور عیسائیے ہیں ڈرامے اس کو انہوں نے اردو میں منتقل کیا ہے، یعنی ایک مترجم بھی آپ ہیں۔ اور اس بنا پر ڈاکٹر صاحب کو جہاں تک میری معلومات ہے، آپ نے نام سنا ہوگا سیتو مادھو راؤ پگڑی، ہے نا، بڑے زبردست لکھنے والے اہل قلم رہے ہیں، کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ سیتو مادھو راؤ پگڑی کئی میں ٹھیک ہے، اس ایوارڈ سے بھی ڈاکٹر صاحب کو نوازا گیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس بنا پر مراٹھی اور اردو ڈاکٹر موصوف تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں اور ان کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب پیکر اور پرچھائیاں بنا ان کے تنقیدی ادب میں ایک گرا قدر اضافہ تصور کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر ان کی دلچسپی کا مرکز تنظیمدہ اور عیسائیہ نگاری ہے۔ وہ نہایت کامیاب بلکہ منفرد عیسائیہ اور تنظیمدہ نگار ہیں، اور انہی میں ان کی فکری تخلیقی صلاحیت کا بھرپور اظہار ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب میں اس حیثیت سے ان کی شناخت ہمیشہ قائم رہے گی۔ بوڑھے کے رول میں پر بوجھے ہوائیاں اور ڈبل ہو ان کے عیسائیوں تنزیہ اور مداحیہ مضامین اور خوابوں کے مجموعے ہیں۔ انہیں بے شمار انعامات سے نوازا گیا ہے، لیکن ان سب میں جو میں نے ایوارڈ کے بارے میں کہا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بال بھارتی کے اندر بھی بڑا کام کیا ہے۔ ان کے کچھ مضامین یا کچھ چیزیں تحقیقات ان کی غلطی کتاب میں بھی شامل رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کی لمبی فہرست ہے میرے پاس، لیکن میں اس پہ نہ جاتے ہوئے بس یہ ہے کہ ان کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس باوقار جلسے کی حضرت فرمائی اور ہم لوگوں کا حوصلہ بڑھایا۔ کانٹے اردو رائٹرس ایسوسیشن کا بھی یہ جو اقدام ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے، اور مجھے چند کلمات کہنے کے لیے یہاں پر موقع دیا گیا، میں اتنا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ خاص طور سے کافی رائٹرس ایسوسیشن کے تمام اراکین میں مبارکباد دیتا ہوں آج کی اس تقریب کے منعقد کرنے پر۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں عزت افزائی بلایا گیا۔ حالانکہ میں شاعری لکھتا ہوں، لیکن سالوں کا تجزیہ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے اس کی فنی باریکیوں تک پہنچنا میں اس قابل نہیں ہوں۔ ایوب صاحب نے جب مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نے بہت دامن بڑھانا چاہا، لیکن پھر بھی مجبور ہو گیا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ محبت ہلکی ہوتی ہے، محبت قابلیت نہیں دیکھتی، قبولیت اس میں اہم ہوتی ہے۔ میں جو باتیں پیش کروں گا وہ میرے تاثرات ہی ہیں، باقاعدہ تنقید تجزیہ نہیں ہے، لیکن میں سب سے زیادہ خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ افسانوں سے متعلق یہاں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور پچھلے کئی برسوں سے میں افسانہ نگاروں کے رابطے میں رہا ہوں، آپ کو کافی کے بلکہ ریزرو کے بھی۔ میرے جب میں مایوس تھا کئی اعتبار سے کہ افسانے دو تین نام تھے ہمارے یہاں، ناگپور میں بھی باور شریف ہے، سنگیت کبھی بھی لکھ رہے ہیں آج کل، کامتی میں ریحان کوثر صاحب ہیں، انہوں نے تجزیے بڑے اچھی کی ہے۔ ریحان کوثر صاحب سلام نظر صاحب کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا، اور غزل کے تجزیے ہوا کرتے تھے افسانوں کے، اس میں ریحان کوثر کافی فعال ہے، میں نے اس سے زیادہ کام نہیں کیا موقع رہا، تو یہ مشکل پل ہے۔ بہرحال اس میں لیکن مجھے جو ایک مایوسی تھی، آج اس نشست میں نے جتنی تحریریں سنی پڑھی، اس کے بعد منظر بالکل بدل گیا، میں بالکل مایوس نہیں ہوں۔ ہم جب ناگپور اور کامتی کے افسانوں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ودربھ کے افسانوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پہلا نام عبدالستار فاروقی صاحب کا لیتے ہیں،
और उनका ताल्लुक काफी से। जो क्षमा उन्होंने अफसाना निगारी की जलाई थी, आपने उसे रोशन रखा, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी इस इदारे को। ये भी पता चला और खुशी हुई कि इससे पहले भी इस किस्म की नशिस्तें हो चुकी है। देखिए ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है, हमारे आसपास इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है, इतने अच्छे लिखने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बात बताऊँ, अफसाना निगारी से मुझे बहुत चिढ़ रही है शुरू से, बल्कि मैं इसका इस सिंफ के इसमें जिस किस्म की चीज़ें लिखी जाती रही है मैं उसको पसंद नहीं करता रहा बहुत सी बातों, बल्कि वहाँ मैं चिंगारी देवी से पर्चा निकलता था, मैंने उसमें 2-3 कॉलम लिखे थे मेरी कहानी के खिलाफ। लेकिन यहाँ जो आज अफसाने पढ़े गए वो जिन खराबियों की वजह से मैं उसको नापसंद करता हूँ, मुझे ये सारी तहरीरें उन खराबियों से पाक नजर और अफसाना निगारी का जो जवाब बनता है उसमें समाज की हकीकत को पेश करने का जो एक गिरफ्त उसको गिरफ्त करना उन मौज़ूआत को, मसाइल को और उनको मुख्तसर अंदाज में पेश करना, इसको भी कहा जाता है कि चावल पर फूल लिखने के बराबर है, इसे कहा जाता है। तो ये फ़न इसकी मैं आप शायद ही कोई अफसाना यानी पढ़ा गया इसके बारे में कह सकूँ। तमाम अफसाना बारी बारी दोहराऊंगा नहीं, उनकी कहानियों को आप सब सुन चुके हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें उसमें आई बातें। ये जो टैलेंट है हमारा, इसको पहचानना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे आसपास ऐसे लोग ऐसी शमें जलती है, बुझ जाती है और फिर उनका पता भी नहीं चलता। इसकी बड़ी इबरतनाक वाक़या मुझे पेश आया है। मैंने अपनी किताब पैगर और परछाइयाँ में तकरीबन 30-40 अफसाना निगारों पे लिखा, उनकी मन पे बात की। उससे पहले नूर नज़ार के नाम से अब्दुल नश्तर साहब ने अफसानों का एक मजमूआ निकाला था, काफ़ी भी थे। इसके बावजूद हमारे आसपास जो लोग लिख रहे हैं उनकी पजीराई, उनको समझना, उनको दाद देना, उनकी शान पे इंतजाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो अजीब बातें आपको बताता हूँ मैं। उस किताब में मैं जाफर नगर में रहता हूँ, रहते हैं, उस किताब के छपने के कई साल के बाद मुझे पता चला कि मेरे ही मोहल्ले जाफर नगर में एक खातून रहती है और उसका जिक्र उस किताब में, इसकी एक किताब शायद हो चुकी और दूसरी किताब भी ऐसी शायद हुई, छोटी उसके बाद शायद हुई कि उसको 3-3 एकेडमी अवार्ड के लिए तैयार, 2 अवार्ड तो मिल गए। सलाम मिर्जा साहब ने जो मजमूआ देखा ये इंतहा तारीफ, बल्कि हमारी अपनी भी राय है कि जो अफसाना निगार हमारे लिख रहे हैं उनमें शायद उसका अफसाना फर्क किए। ऐसे लोग हमको भी पता नहीं। एक और अफसाना निगार जब मैं लिख रहा था, मुझे एक नाम मैंने बचपन में पढ़ा था 20वीं सदी में, निखत खान। मैंने उस ज़माने में कई लोगों से पूछा, डॉक्टर मनशा रहमान साहब से पूछा, डॉक्टर बिनतुल अख्तर साहब से पूछा कि कौन है ये खातून, इनके बारे में बताओ, लिखना है मुझे। कोई नहीं बता सकता, जबकि वो उनके दौर की इन आपको शायद अटेंड किया करती। और बाद में मुझे इसाक अंसारी ने बताया कि गड्डी गोदाम में रहती थी, कई अफसाने उनकी 20वीं सदी के छपे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे स्कॉलर हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये ज़्यादातर लोग ऐसे कॉलेज से पढ़ने वाले हैं, जो नए नाम आए हैं, कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये लोग लिख रहे हैं, तो इनमें इनको चाहिए, इनमें से कुछ लोगों को ऐसे आने चाहिए कि नागपुर कामठी में खासतौर से ख़वातीन हमारे ज़्यादा आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। ये लिख रही है, इससे पहले भी हमारे यहाँ डॉक्टर जरीना सानी हैं और सरोजा नसीर है, डॉक्टर मोहम्मद जहाँ है, ये अच्छे बड़े बड़े नाम हैं कि आपके लिए मीनार नूर है एक तरह से कि हाँ हमारे रिवायत है। और आपने जो लिखा है तो अफसाने यहाँ पढ़े गए, मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम को कि इन्होंने अपने फ़न का मुजाहिरा किया है। इसमें खासतौर से उस्मा यज़दानी साहिबा, उनकी पैदल नाम है फैसमत को सुना और उनकी कहानी सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई। कहानी का जो काम किसी ने भी जिक्र किया कि उन अफसानों और जिक्र किया कि अफसानों का ये एक ट्रेंड कि जिसमें अफसाने के आखिर में वो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि अफसाना पलट जाता है। आपका जो अफसाना था वो एक मसीह था, उसमें भी वही अंदाज है और ये अंदाज अफसोस है उधर वो हेनरी और चेखव के अफसानों, चेखव के इनका दोनों के खास वो हेनरी का खासतौर से, और मंटो ने इसी को लिया। मंटो के यहाँ भी एक चीज़ है, ठंडा गोश्त को ये अफसाने, इन अफसानों में खासतौर से फल मिलेगा।
ان کے افسانے کے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو، جنہوں نے ان کا بیانیہ بڑا تھوڑا سا کہانی کو جیسے کھولنا چاہیے، کہانی کے اندر تجسس جیسے کوئی راز کھول رہا ہے، اور اصل میں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں، تو میں نے افسانوں کا ذکر کیا ہے 40 ان میں سے ہمارے یہاں ڈر کیا افسانہ نگاروں میں افسانے کا مطالعہ کم ہونے کی وجہ سے، اس فن کی باریکیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے کل ایک افسانہ سنایا، ان کا پہلے 3 جملے میں پورا افسانہ سمجھ کے آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ افسانہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، افسانے میں تجسس برقرار رہنا چاہیے، کلائمیکس ہونا چاہیے، اور افسانہ آپ کو ایک ایسی جگہ لے جانا چاہیے کہ آپ اس کے بعد میں کچھ حقیقتیں آپ کو منتشر ہوں، ساری چیزیں کہہ نہیں دینا چاہیے۔ ادب میں اور خاص طور سے افسانہ نگاری میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کو کیا کہنا ہے، یہ اہم ہے کہ آپ کو کیا نہیں کہنا ہے۔ آپ کا من کہی جو چیز ہے اس سے آپ وہاں تک پہنچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں افسانہ نگار ہر چیز آپ کو کلیئر نہیں کرتا، واضح نہیں کرتا، یہ افسانے کی خوبی ہے کہ آخری 2-4 لائن میں افسانہ ایک دم پلٹ جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایک نئی حقیقت آ جاتی ہے۔ جو ہوا اس کی طرف افسانہ نگار لے جاتا نہیں ہے آپ کو، خاص طور سے افسانہ منٹو کا کھول دو، اس میں اس افسانے میں جو ہوا، جو واردات ہے، جو موقع واردات ہے، وہ کہیں نہیں۔ آخری کے 3-4 جملے ایسے ہیں جو آپ کو ان کے پڑھنے کے بعد آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اصل وہ واردات ہوئی ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، جو ہوا ہے، اور جہاں سماج کا المیہ ہوا ہے، پورا سب کچھ پورا سماج آتا ہے۔ یہ باتیں یہاں کئی افسانوں میں تھی۔ باجی نے افسانہ پیش کیا سدیہ کوثر صاحبہ کا، وہ بھی ایک بہت اچھا افسانہ تھا، اس میں خاص طور سے بیانیہ بڑا مختصر تھا۔ کردار نگاری سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے مسئلہ پیش کیا ہے کہ ہمارے سماج کا ایک بالکل برننگ ٹاپک ہے کہ غیر مسلموں کی طرف ہماری جو بچیاں ہیں وہ راغب ہو رہی ہیں، لیکن اس مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟ ہمارے یہاں وہ جو کردار ہے اس کو انہوں نے بہت واضح طور پہ جزیات نکالی، بہت زبردست کردار نکالی موجود ہے۔ یہ افسانے کی بنیاد، افسانہ صرف یہ نہیں ہے، ہمارے کچھ افسانہ نگار ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ جو جی میں آیا وہ کہتے چلے جاؤ، یہ افسانہ آپ کو ان فیکٹس کو، ان باتوں کو اس ترتیب سے، اس ترجیحات کے اعتبار سے ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اصل بات صحیح طور سے کہی جائے۔ یہ بات مجھے وہ ایک مسیحا میں بھی نظر آئی۔ باجی کے افسانے سدیہ کوثر صاحبہ کا جو افسانہ تھا اصل، اس میں بھی یہ بات تھی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سماج کے مسئلوں کو انہوں نے پیش کیا۔ اس میں خاص طور سے ایک مسلم لڑکی کی وہ دھڑکنیں، ہم کو سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں صاحب مسلمان ہیں، آپ کو تعلیم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جتنی تقاضے، اس کے جذبات، اس کے احساسات، وہ ساری چیزیں اس میں تھی، اس کا بیان اس میں آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں افسانے کو پراسر بناتی ہے اور سماج میں جو چل رہا ہے اس کو وہ چیز پیش کرتی ہے۔ احتجاج بھی سوال کا واقعہ تھا آپ کا جو ہمارے علاقوں میں پیش آیا، اس کے پس منظر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن سڑک کے حادثات ہماری زندگی میں مسلسل ہو رہے ہیں، اس کے تسلسل کو اور اس کے لگاتار ان واقعات کے پیش آنے کو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہمارے یہاں جو دوسرے افسانہ نگار ہیں، پرویز احمد صاحب کے افسانے سے ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اور بھی افسانے پڑھے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے بہت اچھے افسانے ہم کو پڑھنے کو ملے۔ تعلیم کا المیہ، یہ موضوعات ہیں ہمارے سارے ٹاپکس جو ہیں ہمارے جو سماج میں چل رہے ہیں، ہم سب ان سے گزرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹیچرس کیا شکایت کرتے ہیں، صاحب ماسٹر کو پڑھاتے نہیں ہیں، مفت کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، لیکن اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا تعلیم کا المیہ میں، اور شادی کے جو مسائل ہیں اس کو انہوں نے جس انداز سے کم الفاظ میں اور مناسب الفاظ میں، مناسب ترجیحات کے ساتھ، مناسب ترتیب کے ساتھ جو انہوں نے سمیٹا ہے، اس کے لیے میں ان کو پرویز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ توحید احمد صاحب کے بارے میں میری پہلی رائے یہ ہے، ان کی غزلیں بڑی اچھی غزلیں اس میں آتی ہیں، شگوفہ میں آتی ہیں،
انہوں نے جو مضامین لکھنے شروع کیے تو مضامین بھی اسی میں آ گئے. لیکن جب میں نے یہ سنا کہ وہ یہاں افسانہ پیش کرنے والے ہیں, افسانچے پیش کرنے والے ہیں, تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ان سے کہوں بھائی آپ افسانچے چھوڑ دو, افسانے چھوڑا. آپ کے اندر بہت زبردست صلاحیت ہے. میں مانتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ابھی طرز و مزاج کے اچھے شاعر اور رسم کے طرز و مزاج صلاحیت تو قائم ہے. اور میں چاہتا ہوں, اور یہ بات میں سب سے کہہ رہا ہوں جو لکھنے والے کہ ہمیں, میں آپ سے ایکسیپشن ہوں لیکن مجھے بھی یہ بات یوسف ناصر صاحب نے بڑے پیارے لفظوں میں کہی تھی, اور بات صحیح ہے, میرے استادوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنے تخلیقی سفر کے دوران یہ فرق لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کس طرف جانے کی صلاحیت زیادہ ہے, ہم کس طرف چل سکتے ہیں. ہم افسانہ لکھ سکتے ہیں, شاعری کر سکتے ہیں, انجائی لکھ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس لائن میں چلنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نام جیسے شمس الرحمان فاروقی ہے, وزیر اعلیٰ ہے, ان لوگوں نے اگرچہ مختلف اصناف میں کام کیا, اس کا حق ادا کیا, لیکن ان کی جو دوسری صلاحیت ہے وہ چھپ کے رہی, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. حالانکہ وہ لوگ اتنے ہی اچھے شاعر ہیں, اتنی ہی اچھی تنقید نگار ہے. اب ناقد ہے تو اس کی تنقید نگاری کے پہاڑ کے اوٹ میں چھپ گئی اس کی شاعری, جبکہ وہ اچھا شاعر ہے. ایسے کئی لوگ ہیں. میرا جی چاہ میرے دنوں کہ سارے تنقید نگاروں کی شاعری اب ایک ساتھ کی جائے تاکہ بتایا جائے کہ سارے تنقید نگار تھے لیکن شاعری بھی کیسی. لیکن پھر بھی مجموعی طور پر ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اس صنف کے ساتھ چلنا چاہیے. دیگر ادھر ادھر کی اصناف میں اپنے آپ کو بھٹکانا نہیں چاہیے. یہ بات میرے کو ابھی آتی ہے, میں بھی بہت بھٹکا ہوں اور اس کی سزا بھی پائی ہے. تو ہاں, میں یہ کہنا چاہتا تھا ان سے, جی میں ایک بات ہے کہ ان سے کہوں کہ یار افسانہ نگاری چھوڑ دو, مگر ان کے افسانے جب میں نے یہاں سنے تو میں اپنے جی میں آئی اس بات کو واپس لیتا ہوں. واقعی انہوں نے بہت سٹیک لفظوں میں, بہت مناسب لفظوں میں. اچھا, ہمارے یہاں افسانہ نگاروں میں کیا ہو رہا ہے, ایک خیال آ جاتا ہے کہ اس خیال کو پیش کر دیتے ہیں. کوئی چھوٹا سا واقعہ پیش آیا, کسی نے کوئی بات کہہ دی, اس کو پیش کرتے کہتے کہ یہ افسانچہ ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے افسانچے نہیں ہیں, افسانچے نہیں ہیں. ان کے جو افسانچے یہاں دو تین آئے, جیسے مولا بچے گئے, ٹیچرس, میں سمجھتا ہوں یہ تو نئے موضوع ہے. یہ موضوع نیا ہے, اس موضوع میں شاید ہی لکھا گیا ہوگا. ٹیچرس پریشان ہیں, بچے نہیں ہیں اسکول میں, اس کے تنخواہ کا مسئلہ ہے, ان کو اسکول سے نکلنا پڑ سکتا ہے موضوع. اور غریب تعلیم یافتہ وقت کا مسائل, محنت, شاعر جو سناتے ہیں, شاعر سے گھبراتے ہیں لوگ کہ کہاں اپنی شاعری سناتا. یہ ایسے موضوعات ہیں جو بہت ریپیٹ ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے انہوں نے تینوں افسانچوں میں اس کو کیسے الگ ڈھنگ سے پیش کیا, اور خاص طور سے شاعر والا معاملہ. تو یہ انداز دیکھیے موضوعات کو وہی رہنے والے ہیں. 500 صدیوں پہلے جو چیز کہی گئی وہی رہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے پیش کرتے ہیں, آپ کا پریزنٹیشن, آپ کی پیشکش, یہ آپ کا فن ہے. یہ فن کے افسانچوں میں بھی, آپ نے تینوں افسانچوں میں دیکھ لیا کہ اسی بات کو انہوں نے ایسے اچھے انداز میں پیش کیا. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے اس بات پر بھی کہ ان کا مشاہدہ بھی ہے یہ موضوعات ہے, اور اس کو بہت اچھے کم لفظوں میں, صحیح لفظوں میں اور پوری گرفت میں لے کر افسانہ بنانا, افسانچہ بنانا یہ کمال ہے. اور اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں عبدالوحید صاحب نے جیسے خود ہی بتایا کہ ان کے یہاں شمع کے جو مختصر کہانی, انہیں جو سماج کے تحت کہانی آتی تھی وہ لکھا ہے. بیانی ہم اچھی شاعری کرتے ہیں, لیکن افسانے پر بیانیہ ان کا بہت اچھا ہے. موضوعات ان کے بہت زبردست, پتھر اور انسان والا یہ تمثیلی انداز میں انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بہت چھپتی ہے, بہت زبردست ہے. اور شریعت, شادی کے جو معاملات ہیں اس میں غریبوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو انہوں نے کوئی, اس افسانچی کی خوبی ہے, افسانے کی خوبی ہے, انہوں نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا, اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا. آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن رکھ دی کہ آپ اس کو یا تو شریعت پر عمل کرنا کہہ لیں یا اس کی اپنی مجبوری کہہ لیں. اس کو کہہ دیا, اب آپ سنتے ہو
افسانے کا کمال یہی ہے کہ افسانہ نگار اپنی طرف سے کامنٹری نہیں کرتا، آپ کو وہ اس مسئلے کی جو حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، اس کی آنچ آپ کی لپٹنے لگے، آپ اس کو محسوس کرنے لگے، یہ افسانہ نگار کی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کا زمین آج کل ڈاکٹروں میں اور اس پیشے میں بے زمینی کی اتنی عام ہو گئی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں ایک بات یہاں اور کہنا چاہوں گا کہ رفیق صاحب نے اور عبدالغنی صاحب نے کہا کہ ہم 40 سال سے نکلے، 45 سال پرانے افسانے پیش کر رہے ہیں ہم، لیکن کمال کی بات یہ ہے، اس میں طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے موضوعات کو چنا جو آج کے ویسی ہے، تو ان کے اس موضوع کو پکڑنے کی یہ دوائی لاٹری کا سلسلہ تھا رفیق صاحب لاٹری کا موضوع، لاٹری تو ہوتی نہیں ہے، اس میں چلا نہیں رہا، لیکن اس کا جو موضوع ہے لاٹری نہیں ہے، موضوع ہے کاروبار میں لوگ دھوکے کیسے دیتے ہیں، یہ موضوع باقی زندہ لاٹری کے حوالے سے میں نے اس کو پیش کیا اور بہت خوبصورت انداز ہے، اور جو ایک جملے کے اندر ایک جملے میں انہوں نے جو بات کہی ہے، یہ بھی افسانچہ نگاری کا ایک ہنر ہے، اور اس کے تحت ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اور بھی اس صنف کو آگے بڑھائیں، لکھیں، اور ان کی تحریریں اس طرح ماحولیات تو ہے وہ افسانے کا بھی ماحول بنائیں لکھ کر اپنے بہرحال، اور سبھی اور صاحبہ کے ساتھ مجھے لگتا ہے تمام کے بارے میں کہہ بہرحال میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ یہ لوگ اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا سب سے کہ آپ یہ پڑھیے، اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، آپ کلاسیکل لوگوں کو پڑھیے، خاص طور سے اس میں منٹو کو پڑھیں ضرور، بٹ افسانہ نگاروں کو تو منٹو کو پڑھے بغیر افسانے نگاروں کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن لکھنے نہیں چاہیے، منٹو اس میں سب سے ٹاپ کا افسانہ ہمارے، اس کو پڑھیے، اس کے یہاں سے افسانہ نگاری کا افسانہ اس میں دیکھیے، کون سی چیزیں کاٹنی چاہیے، کون سی چیزیں رکھنی چاہیے، میں نے کہیں پڑھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ منٹو کی نظر اس کے فن پر کیسی نظر گزر کے رہی، غالباً منٹو نے کچھ رسالے میں ایڈٹ کیے تھے، اس میں اصل چوتھائی کا افسانہ غالباً لحاظ تھا، وہ آیا تھا زندگی، منٹو نے آدمی کا پیغام پورا اڑا دیا، آگے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں کے افسانہ نگار اکثر غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، پیغامات دیتے ہیں، اس میں لیکچرز دیتے ہیں، یہ سب افسانے کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو جو بات کرنی ہے وہ آپ واقعات کے ذریعے، تاثرات کے ذریعے، اپنے اس کی مختلف بیانیہ کے ذریعے وہ چیزیں آپ اس میں آنی چاہیے، آپ کو بیان دینے کا، یا کسی نے کہا تھا پچھلے دنوں بات بہت صحیح بھی ہے، کہا کہ ہمارے زیادہ تر افسانہ نگار افسانے انشائیے کے انداز میں، انشائیے میں جیسے ریپوٹیٹیو لینگویج، تزئین کاری ہوتی ہے زبان کی، یہ اہم نہیں ہے، افسانچے میں وحدت تاثر یہ اس کی تھیم اہم ہے، اس میں ایک لفظ بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے منٹو کے افسانے کے بارے میں کہا تھا کہ منٹو کے افسانے کا ہر جملہ اسی کہانی کو مکمل کرتا ہے، تکمیل کی طرف پڑھاتا ہے، تو ہمارے یہاں غیر ضروری مواد افسانے میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سارا پن وہی نہیں آتا، اس کے لیے آپ خاص طور سے جو بڑے افسانے نگار ہیں جنہوں نے افسانے ہمارے ذہن میں رکھنے والے انہوں میں منٹو، کشن، بیدی، خاص طور سے بیدی، منٹو کے بعد بیدی، ان افسار سریندر پرکاش اور ساتھی والا کون ہے وہ پاکستان کا جس کے لوگ یاد کیا، اگر ان کے افسانے آپ ضرور پڑھیں، ان سے افسانے کا فن سیکھیے، انتظار سے تو خاص طور سے پڑھیے، ان کو پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کا افسانہ یہاں کا وہاں بھرا رہے گا، اور جو افسانے بھی بدلنے سے لکھے جا رہے ہیں یہ آپ کے مطالعے کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کلاسیکل لوگوں کو پڑھیے پھر لکھیے، آپ کی نظر ماشاء اللہ سبھی کو دیکھا میں نے، نئے دور کے موضوعات کو آپ نے کیا ہے، اس کو نبھایا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے آپ کی زبان اچھی ہوگی، افسانے اچھے ہوں گے، جاندار ہوں گے، اور افسانے کے کام کو ہمارے علاقے میں خاص طور سے شہر ناگپور اور باقی میں جو کمی محسوس ہوتی ہے اس کا بھی تو آپ پورا کریں گے، میری خواہشات کے ساتھ، اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔